محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا کروڑہا احسان ہے کہ اس اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ یہ ایمان میں نے بھی قبول کیا، آپ ناظرین نے بھی قبول کیا، اور اس اللہ رب العالمین کا ہمیں اس احسان پہ احسان مند ہونا چاہیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا کروڑہا احسان ہے کہ اس اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ یہ ایمان میں نے بھی قبول کیا، آپ ناظرین نے بھی قبول کیا، اور اس اللہ رب العالمین کا ہمیں اس احسان پہ احسان مند ہونا چاہیے۔ اب اس ایمان کی لذت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، یہی ہمارے آج گفتگو کا موضوع ہے کہ ایمان کی لذت کیا ہے۔ ایمان کی لذت کب محسوس ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہمارے اندر وائبرنٹ ہونا چاہیے۔ ایمان ہمارے اندر اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ جس ایمان میں اتنی قوت موجود ہو کہ وہ ہر آنے والے گناہ کو ریزسٹ کر سکے، ہر آنے والی برائی اس کو ریزسٹ کر سکے، اور ہمارے دل میں یہ احساس پیدا کر سکے کہ اے بندے، یہ جو تو عمل کرنے لگا ہے، یہ عمل ایسا عمل ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جس سے اللہ خوش نہیں ہیں، تو لہذا اس عمل کو تو نہ کر۔ یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر ایمان زندہ کیفیت میں، وائبرنٹ کیفیت میں موجود ہے۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے۔ آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں من کن فیہ، جس شخص کے اندر آ گئی، وجد بہن حلاوۃ الایمان، گویا اس شخص نے ایمان کی حقیقی مٹھاس کو، ایمان کے صحیح ذائقے کو پا لیا، اس نے ایمان کا سنتھسس حاصل کر لیا، جسٹ حاصل کر لیا، ایمان کا کرکس حاصل کر لیا، اور ایمان کا حقیقی معنوں میں ٹیسٹ اس شخص نے پایا ہے۔ کون شخص؟ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 16 ہے، فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اگر بندے کے نزدیک اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الیہ مما سواہما، تمام کی تمام دنیا ایک طرف، اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ترجیح میں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔ پھر اس کے بعد ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، بندہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے، لا یحبہ الا للہ، وہ محبت کرے اس شخص سے صرف اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی محبت کی خاطر، کہ فلاں شخص یہ دین کا پیروکار ہے، فلاں شخص شریعت کا پیروکار ہے، میری اس سے محبت ہے، فلاں شخص نمازی ہے، میری اس سے محبت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُنْقَذَ فِي النَّارِ، وہ بندہ اس بات کو ناپسند کرے، أن يعود فی الکفر، کہ وہ کفر میں واپس لوٹے، کما یکرہ ان ینقذ فی النار، جس طرح وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے، آگ میں پھینک دیا جائے، جس طرح وہ اس عمل کو ناپسند کرتا ہے، اپنے جسم کو آگ میں جلنے دینا پسند نہیں کرتا، اسی طرح وہ کفر میں جانا بھی ناپسند کرے۔
اور یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب ایمان کی حرارت موجود ہو۔ جب ایمان کی حرارت موجود ہوگی، وائبرنٹ پوزیشن میں ایمان ہوگا، تو ایمان ہمیں نیکی کی طرف رغبت دلائے گا، اطاعت الہی کا جذبہ پیدا کرے گا، معصیت اور نافرمانی سے نفرت پیدا کرے گا، اور محترم ناظرین، ہمیں نیکی کی رغبت آئے گی، برائی سے نفرت آئے گی، اطاعت الہی، اطاعت رسول کی محبت آئے گی۔ اور اگر بندہ ہونے کے ناطے اگر گناہ سرزد ہو بھی گیا تو فوری طور پر توبہ کی طرف جانے میں توبہ کی طرف جانے میں ہم جلدی کریں گے۔ تو یہ ایمان کی حلاوت بھی ہے، حرارت بھی ہے، اور ایمان کی وائبریشن بھی ہے جو اس بندے میں ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جب بندہ مومن اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، تو اس کو قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے وہ ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے، جانے سے قبل ہمیں یہ بات تمام کی تمام، یعنی اطاعت الہی، اطاعت رسول، نیکی کی محبت، برائی سے نفرت، نعمت مل جائے تو شکر کرنا، لیکن اگر دنیا میں کسی کام پہ نقصان ہو جائے تو جزا فضا نہیں کرنی۔ اللہ رب العالمین نے چونکہ قرآن میں فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف بھی آئے گا، بھوک بھی آئے گی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، پھلوں میں کمی بھی واقع ہوگی، جانوں میں کمی بھی واقع ہوگی، اور رزق میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے، سارے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن ان تمام معاملات کو جب تمہارے اوپر آئیں جزا فضا نہیں کرنی۔ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیجئے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری اسی صورت میں ہی ملے گی جب بندہ مومن اس بات کا حقیقی معنوں میں سوچے کہ اس بندے نے اب واقعتاً ایمان کی حلاوت لینی ہے، ایمان کی لذت لینی ہے۔ تو اگر یہ چیزیں موجود ہیں، یہ تمام باتیں موجود ہیں، تو ایمان کی لذت بھی محسوس ہوتی ہے۔ بصورت دیگر انسان برائی بھی کرے گا، اس کو احساس نہیں ہوگا، نیکی برائی کا فرق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے ہمیشہ دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ مالک الملک ہمیں ایمان کی لذت نصیب فرما، اور یہ تمام باتیں جو ایمان کی لذت دیتی ہیں اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔